إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی اور وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ نیکی اور وفاداری تو ان کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنا محبوب مال خرچ کیا رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنوں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، اور کوئی عہد کیا تو اس کو پورا کیا، اور صبر کرنے والے فقر و فاقہ کی حالت میں، مرض اور بیماری کی حالت میں اور جنگ کے میدان میں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور بڑی جامع آیت ہے، جس میں نیکی، خدا ترسی، اللہ کے ساتھ وفاداری اور تقوی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کا ذکر ہے، اور جب کسی قوم کے اندر زوال آتا ہے دینی نقطہ نظر سے تو اس کے اندر ظاہر پرستی آ جاتی ہے اور مذہب اور دین کی جو اصل روح ہے وہ نکل جاتی ہے۔ کچھ ظاہری چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ دینداری ہے، دینداری کی علامت اسی کو بنا لیتے ہیں، معیار بنا لیتے ہیں،
اور دینداری کی جو اصل حقیقت ہے، اس کا جو جوہر ہے، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، فکری لحاظ سے بھی کمزوری آ جاتی ہے اور عملی لحاظ سے بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کا ایک مظہر اہل کتاب کے ہاں یہ تھا، قبلہ کے نام پہ جھگڑتے تھے۔ مشرق اور مغرب کی سمتوں میں ان کے درمیان جھگڑا تھا۔ ایک سمت کو یہود نے اپنا قبلہ بنا لیا تھا، دوسری سمت کو نصارہ نے، اور اسی کے بارے میں بحثیں ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے۔ کچھ ظاہری رسموں کو اختیار کر لیا تھا۔ قرآن مجید نے امت مسلمہ کو دنیا کی پیشوائی کے مقام پر فائز کیا، بنی اسرائیل کے جرائم کا ذکر کیا، اس بات کا اعلان ہوا کہ انہیں دنیا کی امامت کے منصب سے ہٹایا جا رہا ہے اور امت وسط کو ان کے مقام پر لایا جا رہا ہے، اور ایک بڑی ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے۔ تو اس موقع پر جو مختلف ہدایات دی گئی ہیں امت کو، اس میں ایک بنیادی ہدایت یہ تھی کہ اہل کتاب کی طرح سے ظاہری چیزوں کے چکر میں مت پڑنا، اور جو نیکی اور تقوی اور خدا ترسی اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا اصل تقاضا ہے، اس کو نگاہوں کے سامنے رکھنا، ظاہر پرستی کو چھوڑ دینا، حقیقت پسند بننا۔ اسی سیاق کے اندر یہ آیت کریمہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بر کیا ہے۔ بر کے معنی ہوتے ہیں وفاداری۔ بر ایک ایسا لفظ ہے جو تمام نیکیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اس کے اندر ایفائے عہد بھی ہے، اس کے اندر وفاداری بھی ہے، اس کے اندر عہد بندگی کو نبھانا بھی ہے۔ جو بھی نیکی کے قسم کی چیزیں ہیں سب اس لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اور وفاداری اس کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرتے ہو کہ مغرب کی طرف کرتے ہو۔ تحویل قبلہ کا جب حکم آیا، خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، تو اس کے خلاف بھی اہل کتاب نے بڑا پروپیگنڈا کیا اور بڑا شور مچایا کہ انہوں نے قبلہ ہی بدل لیا ہے۔ قبلہ تو ایک علامت ہے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا اس کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ تو اس سیاق میں یہ کہا گیا کہ مشرق کی طرف چہرہ کرنا یا مغرب کی طرف چہرہ کرنا یہ نیکی اور وفاداری کی چیز نہیں ہے۔ اللہ جس سمت کی طرف حکم دے گا ادھر چہرہ کرنا ہے۔ تم اسی کو نیکی اور وفاداری کا معیار سمجھتے ہو، اسی کو کل دین تم نے سمجھ لیا ہے۔ تو سن لو دین کیا ہے، نیکی کیا ہے، وفاداری کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ۔ فرمایا کہ نیکی اور وفاداری اور خدا ترسی ان لوگوں کی ہے جن کے اندر یہ اوصاف ہیں، اور جو اوصاف یہاں ذکر کیے گئے سب سے پہلا جو وصف ہے وہ ہے ایمان خالص، مخلصانہ ایمان۔ اور ایمانیات کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں اور رسولوں پر ایمان۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک چیز اور اس میں اگر شامل کرنا چاہیں جو داخل ہے اس کے اندر، وہ ہے تقدیر پر ایمان۔ جو بھی فیصلہ ہوتا اللہ کا فیصلہ ہوتا، ہمارا اس پر ایمان۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر مخلصانہ ایمان ہو، سچا اور پکا ایمان، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ایمان کامل۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانیں،
اللہ کو اپنا خالق مانیں، اللہ کو اپنا معبود مانیں، اللہ کو اپنا قانون ساز مانیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھیں، اس کی بندگی کریں، ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کی تکمیل کریں، اللہ کی صفات پر ایمان، اس کے حقوق پر ایمان، اس کے اختیارات پر ایمان، یہ سب ایمان باللہ کے اندر داخل ہے۔ دوسری چیز آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد قصہ ختم نہیں ہوتا ہے، زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ قبر کے مراحل کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہیں اس پر یقین ہو، حشر اور نشر پر یقین ہو، حساب اور کتاب پر یقین ہو، جنت اور دوزخ پر یقین ہو، یہ تمام چیزیں ایمان بالآخرت میں شامل ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے۔ یہی فرشتے ہیں جو وحی الہی لاتے ہیں، یہی فرشتے قضاء الہی کو نافذ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان، کتاب یعنی تمام کتابوں پر ایمان، کسی ایک کتاب کا بھی انکار مسلمان نہیں کرتا ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ البتہ آخری کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں۔ قرآن کے بعد باقی تمام چیزیں عملی لحاظ سے ہمارے لیے اب منسوخ ہو گئی۔ دنیا جب تک قائم ہے قرآن کی جو ہدایت ہے اسی پہ چلنا ہے، اور تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک نبی کا بھی ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ مسلمان سب پر ایمان رکھتا ہے، تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ آخری نبی کی حیثیت سے، اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ کی حیثیت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنیادی ایمانیات ہیں، بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان راسخ ہونا چاہیے ان چیزوں پر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں اور نبیوں پر ایمان۔ تو فرمایا کہ جو حقیقتاً مومن ہیں، جو اللہ کے وفادار ہیں، نیکی کے راستے پر گامزن ہیں، ان کی پہلی صفت تو یہ ہے کہ ان کے ہاں ایمان خالص ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، بہت ہی پکا اور مخلصانہ ایمان۔ اس کے بعد دوسری ان کی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، دوسری علامت ہے ان کی انفاق، مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ عَلَى حُبِّهِ کا دو مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے۔ اللہ کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے، مال کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے۔ علی حبہ، علی حب اللہ، علی حبہ، علی حب المال، دونوں بات ہے، یعنی اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور اگر مال کی طرف لے جائیں گے ضمیر کو تو مطلب یہ ہوگا کہ محبوب مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز خرچ کی جائے، جو سب سے اچھی چیز ہے وہ خرچ کی جائے۔ یہ نہیں کہ جو گھٹیا چیز ہو وہ فی سبیل اللہ ہو جائے، اور جو اچھی چیز ہو اپنے لیے رکھ لے، نہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیکھیے وہاں بھی بر کا لفظ آیا ہے کہ نیکی اور وفاداری کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ اچھی چیز خرچ کیجئے، بہترین چیز خرچ کیجئے، پسندیدہ چیز خرچ کیجئے، اور ایسے وقت میں خرچ کیجئے جب آپ خود ضرورت مند ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، آپ کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ آج جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں کل قیامت کے دن مجھے کئی گنا بڑھ کر کے وہ ملے گا۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال قرآن نے دی ہے کہ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے جو زمین کے اندر ڈال دیا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیں ہیں، ہر بال میں 100 دانے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے ہیں۔
جس کو یقین ہوگا کہ جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، وہ محبوب مال خرچ کرے گا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنا مال دیا محبت کے باوجود، محبوب اور پسندیدہ مال کو دیا۔ کسے دیا؟ ذوی القربا، سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر ہے، رشتہ داروں کا حق سب سے مقدم ہے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کو اگر دیں گے تو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو انفاق کا اجر ملے گا، دوسرے صلہ رحمی کا اجر ملے گا، رشتہ نبھانے کا اجر ملے گا۔ ذوی القربا والیتامی، یتیم جو ہوتا ہے سماج کا، وہ ہماری توجہ کا مستحق ہوتا ہے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا جبکہ ابھی وہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو وہ مستحق ہے کہ ہم اس کو دیں، اس کے اوپر خرچ کریں۔ والمساکین، مسکین، ضرورت مند، ایسے ضرورت مند جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، ضرورت مند تو ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ خاص طور سے آپ دیکھیے جو حالات پیدا ہوئے ہیں سال دو سال کے اندر، اور جس طریقے سے لوگوں کے کاروبار اور تمام چیزیں متاثر ہوئی ہیں، بہت سے کھاتے پیتے لوگ محتاج ہو گئے ہیں لیکن وہ کسی سے کہہ نہیں سکتے، تو ان کا ذکر کیا۔ وابن السبیل، مسافر، سفر کی حالت میں آدمی کبھی کبھی ضرورت اس کو پیش آ جاتی ہے، چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، اب وہ سفر میں ہے، وطن سے دور ہے، ضرورت پیش آ گئی ہے، وہ ہماری مدد کا مستحق ہے۔ والسائلین، اور جو دستے سوال دراز کرتے ہیں ان کی بھی مدد کرو۔ تو مساکین میں وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، اور سائلین کا الگ سے ذکر کیا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، اس زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا تو بہت ترغیب دی گئی کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے اور ان کی گردنوں کو چھڑایا جائے۔ آج غلامی تو ختم ہو گئی ہے لیکن بہت سی شکلیں ایسی ہیں، قیدی ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جن کی مدد کی جانی چاہیے۔ ایمان کے بعد انفاق کا ذکر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں، دین میں انفاق کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور نماز کا ذکر اس کے بعد آ رہا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا۔ زکوٰۃ کا الگ سے ذکر ہے، اس کا مطلب یہ کہ اوپر جس انفاق کا ذکر ہے اس سے مراد صدقہ اور خیرات اور دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ تو ایک قانونی چیز ہے، اسے تو لازماً دینا ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کی شرطیں پوری ہوتی ہیں، ان کو زکوٰۃ نکالنی ہے، چاہے وہ روپے پیسے کی زکوٰۃ ہو، چاہے وہ زیورات کی زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تجارت کی زکوٰۃ ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کی زکوٰۃ ہو۔ زکوٰۃ تو لازمی چیز ہے، قانونی چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتے۔ تو ایمان کا ذکر کیا، انفاق کا ذکر کیا، اس کے بعد نماز کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس کے بعد فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ایسے لوگ ہیں کہ اگر زبان دے دیا تو زبان سے پھر نہیں سکتے، وعدہ کر لیا تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ایفائے عہد کرتے ہیں، معاہدہ کیا تو اس کی پابندی کرتے ہیں، زبان دے دیا تو اس کا لحاظ کرتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے، کیونکہ عہد شکنی یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ تو ایفائے عہد کا ذکر کیا، اور آخری چیز جو ذکر کی گئی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرنے والے، استقامت اختیار کرنے والے، جمنے والے، ہر طرح کے حالات، تین طرح کے حالات کا ذکر ہے یہاں۔ بأسا، فقر و فاقہ کو کہتے ہیں، حالات کبھی خراب ہو جاتے ہیں، تنگی آ جاتی ہے، ناداری آ جاتی ہے، صبر سے کام لیتے ہیں۔
ذرہ مرض ہے، بیماری ہے، مختلف طرح کے عوارض ہیں، آزمائشیں ہیں، تو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وحین الباس، باس کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کے وقت، مقابلے کے وقت اگر آ گیا ہے، دشمنوں کے خلاف معرکہ ہے، تو میدان جنگ میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھاتے ہیں، مردانگی کا ثبوت دیتے ہیں، جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد ایمان خالص، انفاق، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایفاء عہد، صبر و استقامت، یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ جو ان صفات سے متصف ہیں یہی سچے لوگ ہیں، یہی دینداری ہے۔ دینداری چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے، آپ کے اندر وعدہ نبھانے کی صفت ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے، آپ کے اندر انفاق کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو آپ سچے ہیں، ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، راست باز ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی متقی لوگ ہیں، یہی تقوی کا معیار ہے، یہی خدا ترسی کا معیار ہے، یہی مومنانہ کردار ہے، اور یہی اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ آیت کریمہ آپ غور کیجئے گا تو ایک آئینہ ہے جس میں ہم اور آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ دینداری ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس تصویر کو دیکھنا ہو، قرآن نے مختلف جگہوں پر اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا ہے، اور یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وفاداری، دینداری، بر و تقوی، راست بازی، اس کی کسوٹی بیان کر دیا، اس کا معیار بیان کر دیا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو دینداری کی علامت ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے سیرت نبوی سے رکھتا ہوں۔ حدیبیہ کا موقع تھا، صلح کی شرائط طے ہو رہی تھی۔ ایک شرط یہ طے ہوئی کہ کوئی مسلمان اگر مکہ والوں کی قید سے نکل کر کے بھاگ کے آ جاتا ہے مدینہ، تو مدینہ والے واپس کریں گے اسے، اور کوئی مدینے سے اگر مکہ جاتا ہے تو مکہ والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے اس صلح کو بھی مان لیا، کیونکہ آپ کے سامنے بڑی حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں۔ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حدیبیہ میں سب لوگ موجود ہیں، 1400 صحابہ کرام، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں تھے، ستائے جا رہے تھے، قید میں رکھے گئے تھے، پیر میں بیڑیاں تھیں، اور کسی طرح سے وہ وہاں سے نکل کر کے وہاں آ گئے، اور مشرکین کی طرف سے معاہدے کے لیے جو نمائندہ آیا تھا وہ حضرت ابو جندل کے والد تھے۔ تو انہوں نے کہا معاہدہ ہمارے درمیان ہو چکا ہے، اور اس معاہدے کے روح سے ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے، واپس کیا جائے، ہم مکہ لے جائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے کیا منظر ہوگا، 1400 صحابہ کرام، ان کا ایک مظلوم بھائی کفار کی قید سے اور ان کی ستم رانیوں سے کسی طرح سے نکل کر کے پہنچا ہے، اب اس کو واپس کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو جندل نے کہا کہ کیا میں دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جاؤں گا کہ پھر میرے اوپر ظلم کریں؟ نزاکت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا حساس وقت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جندل ہم نے زبان دے دی ہے، ہم اس سے پھر نہیں سکتے،
تم واپس جاؤ، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ ایمان ہے، اس کو ایفائے عہد کہتے ہیں۔ مسلمان اپنے سینے کو تھام کے رہ گئے، ہمارا بھائی ہماری نگاہوں کے سامنے پھر واپس کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ زبان دے چکے ہیں، ہم اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اس طرح کے ایفائے عہد کا ثبوت دیں تو ہمارے اخلاق کا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر۔ لوگ معاہدے سے پھر جاتے، باپ ایک معاہدہ کر کے چلے گئے، بیٹا پھر جاتا ہے، دادا معاہدہ کر کے چل گئے، پوتا پھر جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایفائے عہد کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو جندل تم جاؤ، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، اور راستہ نکلا، لیکن آپ نے کہا کہ ہم اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے۔ یہی ایمان ہے اور یہی تقوی ہے، یہی وفاداری ہے۔ زبان دے دیا، چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، اپنی زبان پہ قائم رہیے، راست بازی کا ثبوت دیجیے، ثابت قدمی کا ثبوت دیجیے، اور دین کا جو تصور، جامع تصور ہے، جہاں ایمان بھی ہے، جہاں عبادات بھی ہیں، جہاں اخلاق بھی ہے، جہاں کردار بھی ہے، ان تمام چیزوں کو لے کے چلنے کی کوشش کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ عبادات پر ہم توجہ دیں، معاملات کو چھوڑ دیں، کردار کو چھوڑ دیں۔ بر اور تقوی اور نیکی اور وفاداری یہ ہے کہ ایمان بھی مضبوط ہو، اعمال بھی مضبوط ہو، عبادات کا بھی اہتمام ہو، اور ہمارا کردار بھی مومنانہ کردار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔